تہیں پر بھی تمہارے نقشے پا باقی نہیں ہے۔ بتاؤ کیا ہمارے رستوں کا دک بنتا نہیں ہے؟ اپنے کام میں مصروف دل کے کونے میں اس ہنستی مسکراتی لڑکی کی تصویر بسائے نہ جانے لیفٹیننٹ اسد ورن کی گھڑیوں کا کیوں یقین رکھے ہوئے تھا۔ اگر محبوب شاہ کو اس پہ اندر کی اس تبدیلی کا پتہ چلتا تو شاہی کس کا آف ریکارڈ بنانے والے تھے۔ شاہ کی سوچ پانے پر اس کے حلق میں ایک کرواہٹ بھر گئی تھی۔ جو بھی تھا، شاہ کو اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ ایک اور زہریلی سوچ نے اسے ایک دم مضطرب کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، کہاں تھی؟ اسد صرف سوچ سکتا تھا۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو پہلی نظر میں آپ کی آنکھوں میں بس جاتے ہیں۔ دیا کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کتنی خوشگوار نہیں رہی تھی، مگر دوسری ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ ضرور اس پر اثر چھوڑ چکی تھی۔ اسد کی دیا سے محض ہمدردی ہی شاہ کو اتنا بھڑکا گئی تھی، اور اسد کے لیے یہ ہمدردی بہت عادی کی کروٹ لے رہی تھی۔ وہ تقدیر کے فیصلوں سے انجان تھا، اس بات سے انجان کہ وہ تو کسی اور کا مقدر پہلائی جا چکی ہے۔ پھر بھی وہ اس سے ملنے کی دعائیں روز کرتا تھا، اور شاید کبھی تقدیر ان کا سامنا کروا بھی دے، مگر تب کیا وہ سہا پاتا اس کا کسی اور کے ساتھ جڑا نام؟ سائیں آپ کو حسن صاحب نے بلایا ہے۔ ملازم کی آمد اور حسن کا پیغام اسے سوچوں کے منور سے باہر آیا تھا۔ اسد ایک دم چونکنا ہوا تھا۔ بیاہ سے ہٹ کے اسے اپنا مقصد یاد آ رہا تھا۔ اب وہ ملازم کے ساتھ باہر روانہ ہوا۔ ہاں، اتنے لمبے عرصے کا مہمان، وہ بھی 2 دن کی جان پہچان، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کرے۔ اندر سے آتی آواز نے اسد کے قدم باہر کو روک دیے تھے۔ بابا سائیں، وہ بہت اچھا بندہ ہے، ولایت سے آیا ہے۔ ادھر گھومنے پھرنے کو، پھر اپنے علاقے میں آئے مہمان کی عزت کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ بابا سائیں، حسن اس کی خاطر شوکت اچکائی کو صفایا دے رہا تھا۔ اسد کا دل اپنے لیے اس کی اتنی پرواہ دیکھ کے ایک لمحے کو مول ہوا تھا، لیکن شاہ کی بات اس پہ گرد بھولنے لگی۔ آن ڈیوٹی نہ ہم کسی کے دوست ہیں، بھائی نہ ہی بیٹے، سامنے میں ہی کیوں نہ؟ تم لوگوں کی پہلی ترجیح فرض ہوگا۔ اسد نے دروازے پر دستک دی تاکہ وہ اس کی آمد سے متوجہ ہو جائیں۔ حسن نے ایک خوش عین مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، اور شوکت اچکائی نے بھی بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر انہیں اس لڑکے سے خواہ خواہ کے تحفظات تھے۔ بیا کو اپنے حواس منجمد دکھائی دیے تھے۔ وہ جین سے واش روم سائڈ تھی۔ اس نے اپنی طرف گھورتے لڑکوں کو دیکھا اور آہستگی سے واپس اسی طرف قدم بڑھائے جس سائڈ سے وہ آئی تھی۔ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع دے بغیر وہ بھاگتے قدموں سے پیچھے کو دوڑی تھی۔ پہلے ہی دن وہ بہت بڑی شرارت کا شکار ہوئی تھی، جس نے اس کا راہ سہار اعتماد بھی ختم کر دیا تھا۔ واپس کو بھاگتے اس نے آنے والے راستے کو ذہن میں ضرور دہرایا تھا، لیکن ایک ہی طرز کی عمارت نے اسے بڑی طرح چکرا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی بیبسی پر روتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے بارہ سمجھایا گیا تھا کہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا، اور وہ پہلے ہی دن سب نصیحتیں بنا کے مصیبت اپنے سر لے بیٹھی۔ بیٹا، آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ ایک شفیق آواز پر اس نے ڈر کے سر اٹھایا تھا۔ لارڈ کی یونیفارم میں ملبوس وہ شخص اسے پریشان سا دیکھ رہا تھا۔ وہ نے راستہ بھول گئی، واپسی کا بیا نے بے تک کے انداز میں بتایا۔ چلو بیٹا نے آنکھوں میں گیٹ کی طرف چھوڑ دو۔ بیا نے کچھ مشکوک انداز میں ان کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گرنٹ کے ساتھ جانے کے واپس آتے اچانک اس کی نظر گیٹ سے کچھ دور واقع ڈپارٹمنٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ کے بڑے سے بورڈ پر پڑی، اور اسے اپنی کم عقلی پر رنایا سے یاد تھا کہ شلائن سے یونیورسٹی کے اس گیٹ پاس آئے، اس گیٹ چھوڑ کے تاکہ وہ آرام سے اپنے ڈپارٹ جا سکے، مگر وہ سٹوڈنٹ ویگن کا حصہ بن گئی تھی، لیکن آج کے لیے وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کے اس نے پاس سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دیا۔ ایڈریس سمجھا کہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ ابھی اسے گھر جلدی واپس پہنچنے پر سب کو تسلی بخش جوابوں کے لیے خود کو تیار کرنا تھا، اور اگر جو پر کوئی اباش لڑکے ہوتا تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آمدگاہ بنا ہوا تھا۔ رات میں بڑھ رہے ہیں، یہ طرفہ محبت آتش لامحدود عذاب، مسلسل محب کی سوچیں مسلسل وشما کے گرد گھوم رہی تھی۔ آج کالونی میں جاننے والوں کے ذریعے دریا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، اور اس کی موجودگی یہاں لازم تھی۔ وہ دونوں کچن میں مصروف، مختلف انواع اقسام کے کھانے میں مصروف تھی۔ دونوں کے دماغ ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہے تھے، اور وہ تھا میجر ارسلان شہید۔ اتنا آسان نہ تھا۔ اس کا حوالہ اپنی ذات سے الگ کرنا 5 سال کا عرصہ کم نہ تھا۔ ان کی محبتوں کی تو ایک داستان رقم تھی۔ دریا کو اب بھی ہر وقت شرارتی مسکان لیے وہ اپنے گرد دکھائی دیتا تھا۔ ادھر وشما کی سوچیں بھی ایک مدار میں تھی۔ جب دریا کا نام کسی اور سے جڑے گا تو وہ ارسلان سے جڑا واحد رشتہ بھی کھو دے گی۔ اس گھر میں رونقیں بحال کرنے کے لیے اسے ایک بار پھر سے اپنے پیاروں کی قربانی دینی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسو کا راستہ روکا تھا، اور دریا کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی دوسرے سے اپنی کفیت چھپانے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ بچپن کی ہمراز ایک جیسے دل سے سمجھوتا کرنے جا رہی تھی، مگر پھر بھی صبر تھا کہ آئے نہیں دے رہا تھا۔ گڑیا تمہیں ماما بولا رہی ہے۔
نائب کی آواز نے زہریلی یادوں کی خاموشی کو توڑا تھا۔ دریا اس کی بات سن کے فوراً باہر کو نکلی تھی۔ وشما نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے وش، مگر ہم سب جتنا جلدی خاموشی کے اس سمندر سے نکل کے دنیا کی گریو میں آئیں گے اتنا اچھا ہوگا ہم سب کے لیے جانے والے لوٹ کے نہیں رہیں گے۔ ہاں، مگر ہماری اچھی یادوں اور نیک تمناؤں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وش دھیمے لہجے میں کہتا وہ وشما کو اس جذباتی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے چھپانے کے باوجود بھی نائب کے سامنے تھی۔ وہ چاہے جتنا خود کو اس سے چھپاتی مگر وہ تو اس کی دھڑکن کے انتشار سے بھی واقف تھا۔ وش محبت سے چور لہجے میں پکارا گیا تھا۔ وشما نے بے صاف کا اس کی پکار پر اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا، اگر تم ہمارے رشتے کو اور ٹائم دینا چاہو تو میں مما اور دری کو راضی کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی قسم کے دباؤ میں آ کے ہماری زندگی کا اتنا اہم قدم اٹھاؤ۔ میں ہاتھ تو ساتھ دو۔ وشما کو اس کا لہجہ احسان جتانے والا لگا تھا۔ ایک دم اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں دوسروں کی مرضی سے فیصلے کرتی ہوں؟ آپ سے شادی میرا اپنا فیصلہ ہے اور مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حوی سے وعدہ زدی لہجہ نائب کے چہرے پر مسکراہٹ کھلا گیا تھا جو وشما کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ اسے مکمل اگنور کرتے چیزوں کے ساتھ پھٹک پٹک کرنے لگی تھی۔ نائب جانتا تھا اس کا غصہ چیزوں پر اتارا جا رہا ہے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ جائیں آپ یہاں سے۔ ایک بھرپور رسے بھری گولی سے اسے نوزا گیا، پر وہ میں بھی کیا جس پر کوئی اثر ہو جائے۔ ایک دل فریب سمائل پاس کرتا وہ باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ لڑکے والے دریا کو پسند کرنے کے ساتھ ہی شگن کی انگوٹھی بھی ڈال رہے تھے۔ کچھ معاملات پہلے سے طے تھے اور کچھ بعد میں طے کر کے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، چونکہ دریا اپنے بھائی کی شادی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اصل محب اور وشما کی شادی کے ایک ہفتہ بعد کی ڈیٹ دی گئی قصبے سسرال والوں کو۔ ڈاکٹر حمزہ وشما اور دریا کے سند تھے، اصلی بھی وہ ان سے کچھ حد تک واقف تھی۔ شاہ اور اسد کو جب محب کی شادی کا علم ہوا، اسد نے تو مانو فون کے اندر دس کے بھنبڑے ڈالنے کی کوشش بھی تھی، کیونکہ وہ اپنے دوست کی 2 سالوں کی رجب بھری گھڑیوں کا ساتھ ہی رہا تھا، جبکہ شاہ نے اپنے قریب کے اتنے رہن کیس کے دوران شادی کو محض ایک دھڑار پالنے جا رہے وہ بول کے بعد ہی ختم کر دی۔ محب کو افسوس ہوا تھا اس کے رویے سے، لیکن وہ جانتا کہ وہ اپنے کیس کو لے کے کس حد تک پوزیس ہو رہا ہے۔ وہ اس سے تفصیلی بات کرنے کا سوچتے ہوئے شادی کی مصروفیت میں گم ہو گیا ہے۔ وشما کی ضد تھی کہ رخصتی سادگی سے عمل میں لائی جائے، مگر سرمئی بیگم اکلوتے بیٹے کی شادی پر سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی، جبکہ وشما کے پاس بحث کے لیے ایک طویل موضوع تھا۔ پہلے بھی تو آپ لوگوں نے ارمان پورے کرنے چاہے تھے، نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 2 جنازے اٹھے تھے۔ اس گھر سے پھر سے کیوں اسی ڈگر پر چل رہی ہیں؟ آپ کون بچہ ہے آپ کے پاس بنوانے کے لیے؟ کیونکہ میں تو اپنا سب کچھ پہلے لٹا چکی ہوں۔ وہ حد درجہ خدازیفی کا شکار ہو رہی تھی اور دوسروں کو بھی کر رہی تھی۔ میں پستی سوچ سے ناواقف تھا۔ کبھی وہ ڈٹائی سے خود اپنی رخصتی کی حامی بھر کے اسے حیران کر رہی تھی، تو کبھی پورے گھر کو سوگ میں ڈوبونے کی کوشش میں تھی۔ اپنی کیفیت تو شاید اسے خود بھی نہیں پتا تھی۔ سرمئی بیگم کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے اسے مزید تلف کلامی سے روکا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیوں سمجھ نہیں آتی، میں نے بھی اپنا شفیق سایہ اپنا بھائی کھویا ہے، اپنا بیٹوں جیسا بھتیجا کھویا ہے۔ وہ روتے ہوئے محب سے لپٹ گئی۔ ایک دم اداسی نے جیسے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ محب کو رہ کہ وشما پر غصہ آ رہا تھا، جو اگر خود خوش نہیں رہ سکتی تھی تو کم از کم دوسروں کی خوشیاں تو نہ خراب کرے۔ ڈونٹ وری مما، جیسے آپ چاہتے ویسے ہی سب کرے گے، آپ ریلکس رہے۔ اس نے ماں کو شانے سے لگائے تصویر دی۔ ملک کس بار کی ڈیل کی کافی تگڑی قیمت چکا رہے ہیں وہ لوگ، بس شرط یہ ہے کہ کام مکمل رازداری کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس کام کے بعد ہمیں کچھ عرصے کے لیے منظر سے بھی ہٹنا پڑ جائے، کیونکہ آئی کے ٹرین کتے ہماری بو صورتیں کر رہے ہیں۔ شوکت اچتائی اپنے جبری یار اور سائڈ بزنس پارٹنر سے اپنی نئی ڈیل کی بابت آگاہ کیا تھا۔ شورائن نے باقاعدہ سے پارٹی کو جوائن کرنے کی تقریب رکھی تھی، جہاں اپنے معاملوں کی شمولیت سے وہ اپنی شہرت میں اضافہ کر سکتا تھا۔ ایک طرح وہ ملک کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے شورائن کو اپنے سب خاص دوستوں سے ملوایا تھا، جن میں ان کا نیا بزنس پارٹنر داؤد مشددی تھا۔ وہ دبئی پر تھا اور ان کے سمبلن کے کام نے انہیں بہت سے کارآمد پروجیکٹ دے رہا تھا، مگر شورائن کو انہوں نے فی الحال اپنے اصل کام کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھانجے کے سامنے ان کی امید فراغ ہو گئے، پر 2 آنکھیں مسلسل ملک کے اوپر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھیں، جو شہید اسپیل شہید وبال جان بننے کو تیار تھے۔ پارٹی سے فارغ ہونے کے بعد شورائن کا رخ روشنی ہاؤس کی طرف تھا۔
وہ ابیہ سے آج والے واقعے کی بابت تفصیلاً آگاہی چاہ رہا تھا جو رشنا بیگم نے اسے بیا کی زبانی سنی گئی سنائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے، مگر بار بار غور کرنے پر بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مختلف بنیوں سے ٹرن لیتا وہ روشنی والا پہنچا تھا۔ رشنا بیگم سے بیا کی بابت دریافت کیا تو پتہ چلا یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے وہ کمرے سے نہیں نکلی، اور یہی بات سب کو پریشان کر رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، رشنا بیگم کو تسلی دینے والے انداز میں کہتا وہ اس پہ کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے کی ناب گھمانے پر پتہ چلا ڈور اندر سے لاکر نہیں، کیونکہ ایک ہی کلک سے وہ کھل گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ کبھی کسی کے کمرے میں بغیر نار نہیں جاتا تھا، اور بیا کے کمرے میں تو وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اپنے بے تکلفی کے انداز پر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ اپنے اور اس پہ رشتے میں سپیس پیدا کرا تھا۔ اندازے سے بورڈ کی جانب ہاتھ بڑھا کے لائٹس آن کی اور ساتھ ہی اسے لمحے کو پچھتایا تھا جب یہاں آنے کا سوچا تھا۔ اگر سوچ ہی گیا تھا تو بیا کے روح میں ایسے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سامنے موجود وجود خود سے مکمل طور پر غافل نیند کی وادیوں نے گم شرائن کو کسی اور ہی نبی لے کے جا رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سادے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کر دی ہیرس اس پہ صاف شفاف چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ عہدے میں لیٹنے کی وجہ سے شرٹ بے ترتیب تھی، اور یہی بے ترتیبی شرائن کی سانس سے اکھاڑ رہی تھی۔ آگے بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ پیچھے ہٹنے کی چاہی نہیں تھی۔ آج پہلی بار شی ازمائن کے احساس نے اس پہ قدم پکڑ بیٹھے تھے۔ سوتے ہوئے بیا کی ہلکی سی سسکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر سے ایک جامد خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ سستی شرائن کو بیدار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے رس کی جانب بڑھا تھا۔ بیا، اس نے پکارا، مگر بیا شاید دوبارہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ قریب آنے پر بیا کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان صاف دکھائی دیے۔ وہ سونے سے پہلے تک روتی رہی تھی، تبھی نن میں بھی سستی گئی تھی۔ شرائن کی بے چینی حد سے بڑھ رہی تھی۔ کل تک جس لڑکی کی حد درجہ رج کر دینے والی حرکتوں پر وہ نالا تھا، آج کسی کے لیے اتنا بےقرار ہو رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ ان کے درمیان نکاح کے مقدس دو بولوں کا اثر تھا۔ تبھی وہ اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے سے دندریالی لٹے ہٹائے تھے، روئی جیسے گالوں سے جیسے ہی اس کی انگلیاں ٹچ ہوئی، دوریاری کرنٹ کی لہر اس پہ پورے جسم میں دوڑی تھی۔ وہ تو لڑکیوں کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا۔ پہلے کہاں صنف نازک کی اس نازکی کو اس نے محسوس کیا تھا۔ پہلے بے ساختگی میں ہوئی حرکت کو اس نے جان بوجھ کے دوبارہ دہرایا۔ اس بار کی فلم میں کچھ آگے کی چاہت ابھری تھی۔ اگر بیا اس وقت جاگ رہی ہوتی تو یقیناً اس کی حرکتوں میں اچھی خاصی اثر کرتی۔ اس سوچ میں شرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ پاگل لڑکی اس کے ناقص کو ببو دے تیز شیر غیر رقب سے نوازا، جبکہ حرکت وہ خود پاگلوں والی کر تھا۔ کون کہہ سکتا کہ اچھے سیاستدانوں کی چیخیں نکلوانے والا شرائن خود کیسے ایک آکٹوپس کا شکار ہو کے بچوں کی طرح کھرکھرا رہا تھا۔ نرمی سے اس پہ سر کو چھوا اور اٹھ کے روم سے باہر چلا گیا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر چلا گیا تھا جس پسند کی فلمز کا وہ شکار ہو رہا تھا۔ ایسے میں رشنا بیگم یا کسی اور سے سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ نوبت کی پری اس پار اپنا جان بچھا کے جا چکی تھی۔ مایوں کے جوڑے میں ملبوس سوبار حسن نے نیب کے دل میں ایک کھلبلی مچا رکھی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ پوری طرح سے سرمائی بیگم دریا اور نیب سے بدگمان ہو کے کسی اور دنیا کی بازی لڑ رہی تھی۔ 2 سال پہلے کے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے، وہی زرد رنگ، وہی مہندی کا رنگ، مگر اب کوئی وسوسہ خوف اسے لاحق نہ تھا۔ وہ کھنڈر آنکھیں لیے خود کو اس تماشے کا حصہ بنائے ہوئی تھی۔ یار کیا قسمت پائی ہے، دو بار دگا بننے کا شرف مل گیا۔ ایک ہم ہے جس کے سر چہرے کے پھول کھلنے کے ہی نہیں دے رہے۔ رسد نے بیچاروں والی شکل بنائی تھی۔ شاہ نے اس کی معصومیت بھری ڈرامے بازی پر اس پہ جگ لگے بال بگاڑے۔ ٹینشن نہ لے یار، تیری پروموشن کے ساتھ ہی تیرے لیے کوئی حسینہ ماں جبینہ ڈھونڈتے ہیں۔ شاہ نے بات مذاق میں بڑھائی۔ موقع اچھا ہے، تم دونوں بھی اپنے لیے کوئی حسینہ دیکھ ہی لو۔ محب کے کہنے پر ایک حسین شبیہ اسد کی آنکھوں میں اتری تھی، جبکہ شاہ کے لب بھیجے تھے۔ اچھا بس ابھی وطن کے لڑنے سپوت کے لیکچر شروع ہو جانے ہیں۔ فوجیوں کے سر پر شہادت کے سہرے سجتے ہیں، اور فی الحال میرا شہید ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اچھی خاصی شادی کو اس نے فوجی پریڈ میں تبدیل کر دینا ہے۔ اسد کا شاہ کی جانب اشارہ دیکھ کے وہ دونوں ہنسے تھے۔ یار یہ افسری بھی بڑی چیز ہے، بندہ اپنے جونیئرز سامنے بھنبڑے بھی نہیں ڈال سکتا۔ اسد نے اور شکوہ کیا یار، کیا تم ہر وقت دکھی آتما بنے رہتے ہو؟ کیپٹن نیب کی شادی پر تم اپنی یہ افسری بھول جاؤ، اور ویسے بھی میرا آپ سے ایک سیٹ اپ آگے کا بندہ۔ سو لیٹس انجوائے مائی بوائے۔ محب کہیں سے بھی ایک خروش آرمی آفیسر نہیں لگ گیا تھا جو عموماً پروفیشنل ہو کے وہ اپنے جونیئرز ساتھ اپناتے تھے۔ نیب اور وشما کو جب ایک ساتھ بٹھایا گیا، سرمائی بیگم اور دریا نے کتنے پیسے ان پاسوار کے کام والوں کو پکڑائے تھے۔ دل کا ڈر انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔
تم تو اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہو، پھر سوک کس بات کا؟ محب نے سربوشیانہ انداز میں وشما کو مخاطب کیا تھا، جو خوبصورت مومی مجسمہ بنے بیٹھی تھی، کسی بھی قسم کے احساس سے عاری نظر آ رہی تھی۔ پہلے بھی ارسلان اور دری کے لیے قربانی دی تھی، اور آج بھی ارسلان کی روح کے سکون اور دری کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کر رہی ہوں۔ کیپٹن صاحب، نہ تو مجھے پہلے آپ سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ آج اس رشتے سے متعلق کوئی فعل نظریں۔ حد درجہ تلخ انداز میں وہ محب سے مخاطب تھی۔ ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ویسے بھی تمام رسمیں ہو چکی تھی۔ انسان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ ناشکرا بہت ہے، حاصل کی خاطر اپنے حاصل کی قدر نہیں کرتا۔ وشما بھی کبھی اپنے حاصل پر مطمئن نہ تھی، اسے اپنا آپ دنیا کا مظلوم ترین وجود لگتا تھا۔ اپنی اس خود ساختہ مظلومیت نے اسے خوشیاں کشید کرنا بھلا دیا تھا۔ اگر وہ خدا کے فیصلوں پر راضی ہوتی تو اپنے ماضی کو بھلا کے آگے بڑھتی۔ بہن، آج دنیا کا اصل سے یہی پال رہا ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا اور رہنے والوں میں سدا رہنا نہیں ہے۔ جبتے ہیں کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو قدرت کے قانون سے کون مار رہا ہے؟ اگلے دن کا سورج ایک نئی امید اور قدر لے کے طلوع ہوا تھا۔ وہ دری کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی، جہاں سے انہوں نے ڈائریکٹ میرج ہال جانا تھا۔ دنیا کی رسمیں ننانی تھی۔ یتیم بھتیجی کی بابت خدا اور لوگوں کے سامنے سرخروئی کے لیے سلمائی بیگم ہر چیز بہتر سے بہتر کر رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی پہنے ڈولر میک اپ میں وہ واقعی آسمان سے اتری ہوئی لگ رہی تھی۔ نیب کی نظریں جب اسپیچ کی جانب بڑھتی وشما پر پڑے تو ایک لمحے کو اس نے قدرت کے اس شہکار کو جی بھر کے دیکھا اور سراہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے سٹیج پر چڑھنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جسے شاید اس نے لوگوں کے لحاظ میں چکراتے سر کے ساتھ تھام لیا تھا۔ نیب کی نظریں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھی۔ نائی زراعت پر بھی نظر کر بجائے دریا کی شرارتی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا تھا، جو بوری کلر کے فراق میں بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ وشما نے اس پہ پہلو میں کھڑے ارسلان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی، وشما کہتے ہوئے سٹیج سے کھڑی ہوئی تھی اور اسی جانب بڑھی جہاں دریا کھڑی تھی، مگر وہ ایک سیکنڈ کا عجیب مسکراتا ہوا کہیں گم ہو گیا تھا۔ نیب اور دریا اس پہ رویے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ نیب اسے تھامنے کو آگے بڑھا تھا اور وہ ہوش وواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کتنے دن کی ٹینشن کا انجام سامنے تھا، یا پھر وہ اپنی زد میں کوئی انتہائی قدم اٹھا چکی تھی۔ نیب نے دلہن کا روپ سجائے اس تبصرہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر حال سے باہر دبا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس خاندان پر گزرنے والے سانحات سے واقف تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی کی قسمت میں، خوشی کیوں اسے راز نہ تھی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے خوف کیسی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ سب رشتہ دار دریا اور سلمائی بیگم کے گرد جمع تھے۔ چند ایک کی زبان سے وشما کے لیے برے الفاظ بھی نکلے تھے کہ لڑکی ہی منحوس ہے، جس کی پہلی بارات پر باپ اور بھائی دنیا سے گئے اور اب پتہ نہیں کیا ہونے لگا تھا۔